اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ اس سے قبل یہی صورت نساء کی آیات نمبر 153 کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. 153 152 ان آیات طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی کفر کی وجوہات بیان فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، اور وہ ڈیمانڈ کا مقصد کوئی ایمان لانا مقصود نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ یہ لوگ اپنے زوم میں جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے براہ راست ایک کتاب آسمان سے نازل کروا دیں جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت ملی تھی. تو ان لوگوں نے یہ سوال کیا تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نازل کروا بھی دیتے اور پھر یہ نہیں مانتے تو پھر ان پہ یک بار کی کلی عذاب آ جاتا. تو یہ بھی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ایسا نہیں کیا گیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر یک بار کی کتاب نازل کر دی جائے، حالانکہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا بھی سوال کر چکے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عیاناً دیکھنا چاہتے ہیں کھلم کھلا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی بجلی نے ان کو پکڑ لیا. پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ سب کچھ ان کے سامنے روشن ہو چکا تھا کہ یہ بچڑا عبادت کے قابل نہیں ہے، صرف رب کریم کی ذات عبادت کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے باوجود ہم نے ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین عطا کیا تھا، یعنی زبردست روب و دبدبہ عطا کیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان اہل کتاب پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا قد آدم کے مطابق. جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ کو اٹھا لیا تھا اور ان کے سروں پہ معلق کر دیا تھا. یہ لوگ عہد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو فرمایا کہ بِمِيثَاقِهِمْ، کہ ان کی میثاق کے ساتھ، کہ جو اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے رہا تھا وہ عہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عہد یہ تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ان پہ ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. یہ بستی اریحہ تھی اور یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس مقام کی تعظیم کا حکم دیا جہاں پہ اللہ کے انبیاء نیک بندے مدفون ہوں. تو ہم اندازہ کر لیجیے قرآن کا حکم ہے کہ اس بستی میں جہاں پہ انبیاء مدفون ہیں اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو یہ تو قرآن کا حکم ہے. اور معاذ اللہ دوسری طرف طالبان کا حکم کیا کہ جہاں پر انبیاء کے مزارات ہوں، صحابہ کے مزارات ہوں، اولیاء اللہ کے مزارات ہوں، تو ان کو ڈھانا، ان کی بے ادبی کرنا طالبان کا ایمان ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ ایمان یہ ہے کہ جس بستی میں نیک بندے ہو تو اس بستی میں بھی جھک کر جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں بے اعتدالی مت کرو. تمہیں ہفتے کے دن تمہیں منع کیا گیا، تم شکار نہ کرو. جس طرح کہ مسلمانوں کو جمعے کے دن منع کیا جاتا ہے کہ جب جمعے کی اذان کا وقت ہو جائے یا اذان دے دی جائے تو اب جمعے کی ادائیگی تک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دنیاوی کام میں لگے. تو اسی طرح اہل کتاب کو، یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن پورے دن شکار نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط قسم کا عہد لیا تھا. یہ وہ عہد وہی ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی شان کو بیان کرنا، ان کی نعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو چنانچہ ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے، عہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، یعنی حکم دیا گیا تھا تم ہمارے حبیب علیہ السلام کے نعتیں بیان کرنا، ان کی صفات کو بیان کرنا، مگر اس کے برعکس ان لوگوں نے سوات کو توڑ دیا، حضور کی نعتوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو پتہ چلا حضور کی نعتوں کو چھپانا یہودیوں کا کام ہے، اور حضور کی نعت کو بیان کرنا یہ مومنین کا کام ہے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کرام کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق بلا وجہ کے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو دین کی باتیں سمجھائی کہ تم بعد آ جاؤ مانو دین کی باتوں کو، تو انہوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ وجہ تھی جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پہ لازم ہو گیا تھا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، لیکن اللہ فرماتا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ وبکفرہم، اب مزید ان پہ الزام عائد کیے جا رہے ہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے کی وجہ سے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹے الزامات لگانے کی وجہ سے، بہتاناً عظیما، بہت بڑا بہتان انہوں نے اٹھایا معاذ اللہ پاک بی بی کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ان ظالموں نے زنا کی تہمت لگائی اور کہنے لگے کہ ان کے تعلقات یوسف نجار سے تھے، اور یوسف نجار سے ملنے کے بعد ان کو یہ بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اس کی نیک بیوی پر، اس کی ایک نیک بندی پہ اس قسم کے الزام لگایا جائے، تو اللہ نے اسے بھی کفر قرار دیا اور فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ لوگ بھی فخریہ یہ بات کہتے تھے یہود کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا ہے، اور عیسائی ان کی تصدیق کرتے تھے کہ جناب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا معاذ اللہ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے، زندہ ہیں، وہ واپس تشریف لائیں گے۔ اب اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ ہی ان کو سولی پہ لٹکایا، نہ پھانسی دی، ولکن شبیہ لہم، بلکہ ان کو ایک شبہ ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے مختصر سا معاملہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گھات میں تو یہ لوگ لگے ہوئے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، تو ان آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص تھا، تو وہ ان کے ساتھ مل گیا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو اطلاع دے رہا تھا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے گیا، اور جا کر اس نے کہا تھا کہ میں اندر پہنچ کے تمہیں بتا دوں گا، تو تم ان کو آگے پکڑ لینا، ان کو شہید کر دینا۔ تو یہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے میں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پہ اٹھا لیا ان کو جسم سمیت، لیکن اس شخص کو جو غدار تھا اس کی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا دی، لیکن اس کا جسم ہاتھ پاؤں باقی ویسے ہی تھے۔ اب یہودی اس بات پہ حیران تھے، یہودیوں نے آیا دیکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، شکل تو وہی تھی، انہوں نے آگے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور لیکن ڈاؤٹ بھی ہو رہا تھا کہ ہاتھ پاؤں جسم تو وہ نہیں ہے لیکن چہرہ تو وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ولیکن شبیہ لہم، لیکن ان کے ایک مشابہ ہم شکل بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا تو وہ شک میں ہے، یعنی مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، کہ ان لوگوں کو کوئی حقیقی علم نہیں ہے، یقینی کوئی خبر نہیں ہے ان کے پاس، مگر یہ کہ اپنے خیالات ہیں، اپنے قیاسات ہیں، ان قیاسات کی بنیاد پہ ہی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ وما قتلوہ یقیناً، اور بالیقین انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ،
بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، یعنی طاقت رکھتا ہے اس بات کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لے اور کسی ایک غدار کو ان کا چہرہ ان کے چہرے جیسا بنا دے۔ حکیمہ، اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ سارے کے سارا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ کے 4 انبیاء کرام علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ وہ انبیاء کرام جو زمین پر ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہیں، اور وہ انبیاء کرام جو آسمانوں پر ہیں، ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو یہ 4 انبیاء ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ زندہ رہیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے، جس کا ہم نے ذکر پہلے کیا تھا، اور پھر زمین پہ آ کر آپ نبی علیہ السلام کی امت کے امام ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کی امت ہی ہوں گے، اور 40 سال یہاں پہ زندگی گزاریں گے، اور یہاں پر حکومت بھی فرمائیں گے، اور یہاں پہ نکاح بھی فرمائیں گے، اور آپ کا مدفن نبی علیہ السلام کے روزہ ادھر میں ہے۔ فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور فرمایا کہ اہل کتاب میں سے تمام لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے ان کے موت سے قبل، کیونکہ اہل کتاب خاص طور پہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے زوم میں، اور یہودی اگرچہ معاذ اللہ ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور خود آپ اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی اہل کتاب ہے اس وقت وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ مارے جائیں گے۔ فرمائے کہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور پھر بروز قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی ان کے خلاف گواہی دینے سے مراد وہ یہودی، وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان لوگوں کے خلاف آپ گواہی دیں گے۔ فرمایا فَبِالظُّلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو پس وہ لوگ جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دیے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں ان پہ حرام فرما دی تھی، حالانکہ پہلے وہ ان کے لیے حلال تھی، جن کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تبارک و سورۃ انعام میں آئے گا۔ وہ مختصر یہ کہ ان کے اوپر اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ وغیرہ حرام کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح وہ تمام جانور جو انگلیوں والے ہیں، پنجے و ناخن والے ہیں یا کھر والے ہیں، وہ بھی حرام کر دیے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر انہیں شرعی احکام میں سختی بیان فرماتا تھا، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا گیا۔ فرمایا کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کیا، عن سبیل اللہ کثیرا، نبی علیہ السلام کی نعت میں ان لوگوں نے تبدیلی کر دی، اس کو بدل دیا، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے اور نبی علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ یہودیوں کی خاص عادت آج تک جاری ہے کہ پوری دنیا میں سودی کام سارے کے سارے یہود کی طرف لوٹتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بہت سارے گناہوں میں سے بطور خاص سود کو بیان کیا، تو ظاہر ہوا کہ سود اللہ کے نزدیک بہت برا ہے۔ اس لیے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ سود کا 1 درم کھانا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا یہودیوں نے کہ اہل یہود کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں ان سب کا مال نوچو کھسوٹو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا جاؤ جس طرح بھی بن پڑے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے تمہارے لیے سب کا سب، ہاں یہودیوں کا مال مت کھاؤ۔ تو ان تمام باتوں کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا،
تو ان میں سے جو کافرین ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، لیکن وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں ان میں سے، تو یہود میں سے جو علماء تھے اور وہ علم ان کے سینوں میں اتر چکا تھا۔ عالم راسخ وہ ہوتا ہے جس کا علم اس کے سینے میں اتر چکا، وہ اپنے علم پہ عمل کرنے والا ہو۔ اور فرمایا کہ اور ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، والمؤمنون یؤمنون، جو حقیقتاً توریت پہ ایمان لائے تھے اور اس کے بعد جو بما انزل الیک جو آپ پہ نازل کیا گیا، یعنی جو آپ پر وحی جلی اور وحی خفی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن مجید بھی نازل کیا گیا، اور آپ کے جو احادیث طیبہ جو آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوتی تھی وہ بھی آپ پہ وحی ہے، ان سب پہ ایمان لائیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا جو دیگر انبیاء پر ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر و قیامت کے دن پہ ایمان لانے والے۔ تو یہاں پر یہ وہی محاورہ ہے کہ اس میں تمام کا تمام ایمان مفصل داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو ان لوگوں کے لیے ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور وہاں پر اس سے پہلے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کفر کیا اور یہ گناہ کیے، وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے یہاں تک کفر میں داخل ہو گئے، تو ان کے لیے فرمایا کہ منہم عذابا علیما، اور جو اہل ایمان ہے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ان کو اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ پھر اس اگلی آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کی جانب وحی کی جس طرح کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دیگر انبیاء کرام تھے ان سب کی طرف وحی کی تھی۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام بہت معروف بھی ہے اس لیے ان کے نام کا ذکر کیا گیا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام پہ بھی وحی فرمائی، حضرت شیس علیہ السلام پہ بھی وحی فرمائی، تو ان کو بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ سیدنا نوح علیہ السلام دیگر نبیوں کے نام کو ذکر فرمایا، اور خاص طور پہ جن کو بنی اسرائیل جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے تو ان کا بھی اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے جس طرح وحی کی ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولادوں میں جو انبیاء آئے ان پر، اور ان میں سے خاص طور پہ چند کے نام بھی بیان کیے گئے، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ پھر ان میں سے بعض کی بعض خوبیاں بیان کی گئی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تو زبور عطا فرمائی۔ تو جس طرح ان تمام انبیاء پہ ہم نے وحی فرمائی، تو اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی فرمائی۔ اے یہودیوں تم حیران ہوتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے آ گئی؟ تو گزشتہ انبیاء پہ بھی تو وحی آئی ہے۔ یہ خطاب اس طرح سے ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ رسول بھی آئے، ان رسولوں بھی ہم نے وحی کی جن کے واقعات ہم نے آپ پر اس سے پہلے بیان کیے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول بھی ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ پہ بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خاص وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور رسول جو کہ مبشرین خوشخبریاں دینے والے ہیں، ومنذرین اور ڈر سنانے والے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ جو لوگ اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو یہ رسول اعظام ان کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اللہ کے انعام کی بشارت دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی، تو یہ رسول اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کے بارے میں ان کو ڈراتے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، کئی لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے بعد الرسل، رسولوں کے بعد۔ تو بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ویسے تو لوگوں کو کامل عقل عطا فرمائی
کہ جس کے ذریعے وہ توحید الہی تک تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن پورا کا پورا راستہ جو رب کریم کی قربت عطا فرما دے، رب کریم کے قریب کر دے، انسان کو پیدا کرنے کے مقصد کی تکمیل کرا دے، وہ انبیاء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف یہ رسول بھیجے، تو اب کل کوئی بروز قیامت یہ عذر نہیں کر سکتا کہ اللہ ہم تجھ تک کیسے پہنچتے، تیری باتوں پہ کیسے عمل کرتے، ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے حجت قائم فرما دی ہے کہ تمہارے پاس میں رسول بھیج چکا ہوں جو تمہیں میری تعلیمات دے چکے ہیں، مجھ تک پہنچنے کا راستہ بتا چکے ہیں، اب تمہارے پاس بروز قیامت کوئی دلیل نہیں ہوگی وہاں پہ اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور اس کی باتوں میں بڑی حکمت ہے۔ فرمائے کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا جو اس نے آپ پہ اتاری ہے، انزلہ بعلمہ، اور اس کو اللہ نے کامل علم کے ساتھ اتارا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور پھر اللہ کے فرشتے بھی اس بات پہ گواہی دیتے ہیں۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ اتارا گیا وہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کامل علم کے ساتھ اتارا ہے۔ وہ کامل علم کے ساتھ اتارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا اسٹیمپ کیا ہوا ہے، اللہ کی گارنٹی ہے اس کے ساتھ، اور پھر اللہ کے فرشتے بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اے یہودیوں اگر تم اس گواہی کو نہیں مانتے، اے عیسائیوں تم نہیں مانتے، اے دیگر لوگوں جو تم دین اسلام سے منہ پھیر کے بھاگتے ہو، اگر تم اس کی گواہی نہیں دیتے تو اللہ کی گواہی تو بہت کافی ہے، اللہ کے فرشتوں کی گواہی بھی ہے۔ فرمائے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن مجید کا، دین کا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹے الزامات لگا کے، جس طرح آج بھی مستشرقین یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے۔ ظاہری طور پہ تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ لکھ رہے ہیں، ہم قرآن کے بارے میں لکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر وہ کچھ ایسی چبھن والی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جس کو عام پڑھنے والا قاری جو ہے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس نے تو جانبدارانہ طریقے سے نہیں لکھی، اس نے تو بالکل یک طرفہ ہو کر جانبدارانہ طریقے سے ہٹ کر انصاف کے ساتھ لکھی ہے، تو معذاللہ یہ برائی بھی پائی جاتی ہے۔ تو وہ ان کی اپنی گھڑی ہوتی ہے جس کا علماء نے جواب دیا۔ تو یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں۔ تو گزشتہ زمانے میں بھی ان لوگوں نے یہ کام کیا، اس زمانے میں بھی یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور آج ہمارے زمانے میں بڑے جدید طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو خرید کر ان سے دہشت گردی کروائی جاتی ہے، ان سے مختلف قسم کے غلط کام کروائے جاتے ہیں، تاکہ پوری دنیا میں جو لوگ اسلام سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر مسلمانوں سے برگشتہ ہو جائیں، دین اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، کیونکہ اب کتابوں کے اندر تحریف وغیرہ کرنے کا معاملہ تو کھل چکا ہے۔ اب عملی طور پہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے سارے کے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب کام وہ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں۔ وَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، تو تحقیق یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ماضی زمانہ ماضی میں اور اس زمانے میں، وظلموا، اور ظلم کیا یعنی شرک میں گرفتار ہوئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ان لوگوں کو سچے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس یعنی قصداً عمداً جان بوجھ کر گمراہی کو اختیار کرنے پر اور لوگوں کے سامنے گمراہی کو پھیلانے کی وجہ سے ان کے لیے فرما دیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، الا طریق جہنم، تو ان کو ہدایت نہیں دے گا مگر یہ کہ جہنم کے راستے کی طرف ان کو ڈال دے گا، جس طرح کہ آج ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کارٹون بنائے جاتے ہیں، معاذ اللہ فلمیں بنائی جاتی ہے، یہ سارا کا سارا وہ جہنم کا راستہ ہے جو ان کے دلوں میں کفر چھپا، اس کی وجہ سے اسی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔
الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ان سب کو جہنم میں جھونک دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب کا سب وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پہ بہت آسان ہے۔ تو بلا شبہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کفر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہی فرمائے گا جیسا کہ اس نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورۃ النساء کی تمام آیتوں کا تمام جو تعلیمات ہے اس کا کنکلوژن نچوڑ اگلے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے، اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو ہم اگلے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔